آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے پاس سے گزرے، وہاں پر قافلے کا پڑاؤ تھا، تو ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا لگا، پسند آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، کیا تم بیچو گے؟ کہا ہاں ہم بیچیں گے۔ اب بات جب طے ہو گئی تو انہوں نے کہا پیسوں کے حوالہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے میں جا کر بھیجوں گا، چونکہ میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا، لہٰذا میرے پاس پیسے موجود نہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے اونٹ دے دیں، میں پیسے بھجوا دوں گا۔ اب سبھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جائیں۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں، کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں۔ لو جی ہمارا اونٹ تو ضائع ہو گیا۔ اب جو قبیلے کے سردار کی بیوی تھی، اس نے خیمے سے پردے کو اٹھایا اور کہا خبردار، ان کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، میں ان کی ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ پیسے نہ دیں گے تو میں ان کی جگہ پر پیسے تمہیں ادا کروں گی۔ اب جب یہ بات کہی اس عورت نے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے سردار کی بیوی ان کو جانتی ہیں؟ کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو پھر کہنے لگے کہ تم نے ضمانت کیوں دی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جس کا چہرہ اتنا حسین تھا، جس کے چہرے کے اتنے حسن و جمال تھا، اور جب بولتے تھے تو لبوں سے پھول جھڑ رہے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں؟ لہٰذا وہ تمہارے پیسے واپس کریں گے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ میرے آقا کے غلام آئے اور کہنے لگے کہ کون ہے جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا ہے، اونٹ خریدا ہے؟ تو کہا کہ ہم ہی ہیں، ہم سے خریدا گیا ہے اونٹ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ پیسے ہیں، یہ پیسے رکھ لو۔ وہ لوگ کہنے لگے ارے اس بات کو چھوڑو، ہم یہ سودا اس طرح سے کریں گے کہ ہم بھی بازار محمد میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دل بھی بازار محمد میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پر لے کر چلو، ہم اس کملی والے آقا کے پاس جانا چاہتے ہیں جن کے پاس ہمارا اونٹ چلا گیا ہے، ہم پیسے نہیں لیں گے بغیر ہدیے کے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو